میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جب ہم انسانی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کیسے وجود میں آیا، تو ظاہر ہے کہ انسانی کلام کسی انسان سے صادر ہوگا۔ انسان کے ہاں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ناتوان بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، وہ لڑکپن کے بچپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر شباب کو پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سے شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ یعنی انسان بہت سی چیزیں جو اپنے اندر لے کر آیا ہے وہ یکدم ظہور پذیر نہیں کر لیتا، بلکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اسلوب میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں، اس کے استنتاج کے طریقوں میں، اس کے استدلال کے طریقوں میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کا ایک ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا۔ 30-40 سال کی عمر تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان سے اتنی بڑی چیز صادر ہونے والی ہو اور آپ کو اس کے پیچھے اس کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید چونکہ ایک بڑا برتر کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے، تو اس کلام میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ایک زبان استعمال کی گئی ہے، ادب کا ایک معیار ہے جسے ملحوظ رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک فکر بھی ہے پورا کا پورا۔ اس فکر کے کچھ مبادی ہیں، کچھ اس کے اصول ہیں، فلسفہ ہے، اس کی بنیادوں پر پھر ایک کثر تعمیر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کسی ایک شخصیت سے ایک دن میں صادر نہیں ہوتی۔ اگر یہ اس کی اپنی دریافت ہے، اس کی اپنی صلاحیتوں کا ظہور ہے، اس نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، اس کو بیان کرنا پیش نظر ہے، تو لازماً اس کے آثار پیچھے نظر آئیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص اب سیکھ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنے کچھ تجربات بیان کر رہا ہے، اس کے فکر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تراش ایدم پرست ایدم شکستم کی ایک کیفیت خود شخصیت کے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم مصدر کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم شخصیت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ شخصیت نے اس 30-35-40 سال کے عرصے میں کیسے نشو و نما پائی ہے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے، غیر معمولی سیرت تھی، غیر معمولی کردار تھا، لیکن جو کچھ صادر ہوا قرآن مجید کی صورت میں، اس سے پہلے اس کے کوئی آثار ادنا درجے میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے۔ ہم اس سے آگے چلتے ہوئے سب سے جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو کلام انہوں نے پیش کیا کہ یہ کلام خداوندی ہے، وہ کلام ان تک کیسے آیا؟ وہ وحی کا کوئی طریقہ، کوئی ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ کس طریقے سے مثلا کہ جبریل امین لے کر آئے تو وہ الفاظ لے کر آئے، حضور کو سنائے، حضور نے سنے پھر آگے منتقل کیے، یا ان پر القاء ہوا، یا انہوں نے خواب میں کچھ دیکھا پھر اس کی ایکسپلینیشن کی؟ اس کا کیا کچھ وضاحت کیجیے گا۔ قرآن مجید نے سورہ شورا میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں تو وہ 3 صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ وہ تینوں صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے، دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، وہ جا کر خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ جبریل امین کے اس کلام کو بین ہی لے کے آنے کا طریقہ ہے۔ یعنی ویسے تو سارے ہی طریقے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں دیگر انبیاء کے کے ساتھ رہا ٹھیک ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دوسرے طریقوں سے بات کی گئی ہے، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن خود قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ روح الامین ہے، جبریل امین ہے، خدا کے ایک جلیل القدر فرشتے کے ذریعے سے یہ بھیجا گیا ہے۔ یہ وضاحت کر دی گئی ہے، لیکن میرے نزدیک ہماری اس بحث میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بھی آیا ہے، اس کے بارے میں جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے، یہ کہا گیا ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ سر میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہا ہوں۔ یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ علامہ شبلی نے حیات رومی میں لکھا ہے کہ یہ جبریل امین یہ کوئی الگ سے شخصیت یا ذات نہیں تھے، یہ حضور ہی کی اپنے باطن کا ایک کمال تھا، ملکہ جبریلیہ اس کو وہ کہتے ہیں، یا قوت جبریلیہ، کہ وہ اس طریقے سے محسوس کرتے تھے اور اس چیز کو بیان کرتے تھے۔ اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اگر یہ والا جو میڈیم ہے یہ طے نہ ہو تو پھر یہ سوال بنتا ہے یہاں پر کہ جو کلام ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ ایگزیکٹلی خدا ہی کے الفاظ ہیں یا خدا کا مقصود کوئی بیانیہ تھا جس کو الفاظ حضور نے پہنائے؟
تو یہ دونوں چیزوں میں میرے خیال میں اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. تو اس لیے اس کی وضاحت اگر نہیں، یہ بات تو بالکل میرے نزدیک واضح ہے. قرآن مجید نے خود بتا دی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ میں ہے. اسی طرح جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہاں سے ان کو ملتا ہے، یہ بتا دیا ہے وہ راستے میں کن مراحل سے گزرتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کس طریقے سے نازل کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کی روشنی میں اس بحث کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو بات بعض اوقات کہی جاتی ہے کہ ایک ملکہ نبوت ہوتا ہے، یہ بحث بہت سے لوگوں نے کی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ملکہ شاعری ہوتا ہے، جیسے ایک ملکہ مصوری ہوتا ہے. یعنی انسان کو کوئی صلاحیت دی جاتی ہے، اس صلاحیت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی پر تو ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنے ملکات ہیں آپ کے اندر، ان کا ظہور اس طرح نہیں ہوتا، ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے شاعر کو اٹھا لیں، بڑے سے بڑے ادیب کو اٹھا لیں، بڑے سے بڑے صوفی کو اٹھا لیں. آپ دیکھیے کہ فلسفے کی دنیا میں برگسان کم و بیش ایک صوفی ہے، اسی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملکہ انسان کے اندر موجود ہے اور اس کا یک بیک اس طرح ظہور ہو جائے جیسے بگ بینگ ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ملکات آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص طرح کی تہذیب ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا ظہور خارجی تجربات کے ذریعے سے استحکام کی طرف جاتا ہے. اس میں آپ کو ارتقاء کی ایک واضح لائن نظر آ جاتی ہے کہ یہ ایسے آگے بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے میں تو اس لفظ کا استعمال بھی پیغمبروں کے معاملے میں اہانت سمجھتا ہوں. وہ کسی اندرونی ملکے کا ظہور نہیں ہے، اس کی تصویر کھینچ دیا قرآن مجید نے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ یہ دیکھیے کہاں سے وہ ایک طرح سے فرار ہو کے آئے ہیں. ایک لمبا عرصہ انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ آ کے بسر کیا ہے. وہاں وہ بکریاں چراتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں، وہیں ان کی شادی ہوئی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جائیں گے. اندھیری رات ہے، سخت سردی ہے، راستہ سجھائی نہیں دیتا. کسی غار میں بیٹھ کے کوئی چلہ نہیں کیا، کسی مرحلے سے نہیں گزرے، کسی ملکے کا کوئی ظہور نہیں ہوا. وہاں پر ایک عام آدمی کی حیثیت سے، یعنی وہ آدمی جس کے کردار کی تحسین کی ہے اس نے، حفیظ و امین، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ لے کے وہ جا رہے ہیں. یک بیک دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے ان کا تاثر کیا ہے. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے نقل کیا ہے کہ پیغمبر ہوتا کیا ہے. یہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہوتا. اب آپ اس موقع کے اوپر دیکھیے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ذرا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تاپنے کے لیے انگارہ مل جائے یا کوئی راستہ ہی بتا دے مجھے. یعنی یہ صورتحال ہے، سخت سردی کے موسم میں، اندھیری رات میں راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر ہو. اور اس موقع کے اوپر جب کہ ایک بشری تقاضا ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جب دو معجزات دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک عصا کا سانپ بننا ہے تو وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ انی لا اخاف لدی المرسلون، میری بارگاہ میں میرے پیغمبر کبھی ڈرا نہیں کرتے. تو پیغمبری اس طرح ملتی ہے. اس وجہ سے یہ کسی ملکے کا ظہور ہی نہیں ہے سرے سے. یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں فلاں شخص کا انتخاب کر رہا ہوں. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس کے پیچھے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے، ورنہ تو پھر وہ انسانی طریقے کا ایک معاملہ ہے. آپ کے ملکات کا ظہور شاعری میں ہو گیا، ادب میں ہو گیا، آپ نے مصوری اختیار کر لیا، آپ نے کوئی اور فن اختیار کر لیا، علم و ادب میں ہو گیا، سائنس میں ہو گیا. یعنی کیا آئنسٹائن نے ایک ہی دن وجود پذیر ہو کر یہ سب کر دیا تھا؟ پوری تاریخ پڑھ لیں اس کی، نیوٹن کی پوری تاریخ پڑھ لیں، ارسطو کی پڑھ لیں، افلاطون کی پڑھ لیں. فکر میں، خیال میں، حیات میں، کسی چیز میں آپ کو اس سے استثناء نہیں ملے گا کہ شخص بالکل جس طریقے سے ایک پودا نکلتا ہے، کومپل نکلتی ہے، پھر گدراتی ہے، پھر اوپر اٹھتی ہے، پھر برگ و بار لاتی ہے، پھر درخت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر خارج میں کھڑا شخص جب اس سب چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عمل جو ایک نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا یعنی میرے ساتھ اگر کوئی عمل ہو رہا ہے اور میں اسے بیان کر رہا ہوں، تو محض میرے عمل کو جانچنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. خارج میں کھڑا شخص، آپ جب نبوت کی حقیقت میزان میں بیان کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو چیزیں آپ بیان کرتے ہیں. ایک تو فرشتے کی گفتگو ہے، اس کا وحی لانا ہے. ایک خواب اور بیداری میں مشاہدہ ہے. اچھا، جو خواب آیا ہے یا بیداری میں کوئی مشاہدہ ہوا ہے، وہ کیا الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کوئی تصویر دیکھ لیتے تھے یا کچھ کوئی انہیں مشاہدہ کروا دیا جاتا تھا اور وہ پھر نبی کے الفاظ میں آگے بیان ہو جاتی تھی؟ دیکھیے، پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے آنے یا پہنچانے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی تو میں نے عرض کر دیا کہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن نے، ہمارا اس وقت موضوع قرآن ہے، یعنی نبوت نہیں ہے موضوع.
نہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں. ہماری بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس وہ کیا ذرائع علم ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم استدلال کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی علم میں ہم کو بات کرنی ہے تو بنا استدلال کیا ہوگی. تو ہم نے اس میں ان ذرائع علم کا جائزہ لیا جو سب انسانوں کے درمیان مشترک ہیں, اور میں نے اس کی ایک چوتھا ذریعہ علم بھی ہے. اب وہ چوتھا ذریعہ علم ظاہر بات ہے کہ جو پہلے تینوں ذرائع ہیں ان کی روشنی میں اپنا اس بات کرے گا تو ذریعہ علم بنے گا نا. تو ہم اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن مجید محض کسی انسان کی تصنیف نہیں رہتا, بلکہ اس سے بالا تر یعنی ماورائے طبیعات اپنا ماخذ تلاش کر لیتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں ہم نے پہلے مصدر کا جائزہ لیا کہ جس جگہ سے وہ صادر ہو رہا ہے وہاں پر انسانی معیارات ختم ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اپنے کانٹینٹ اور اپنی فارم کے لحاظ سے وجود پذیر ہو گیا نا. یعنی کم و بیش آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات میں عرض کروں گا, ہم کسی خبر واحد کا حوالہ نہیں دیں گے, ہم کوئی انفرادی نوعیت کے بیانات زیر بحث نہیں لائیں گے. پہلے بھی ہم نے کیا کیا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اسٹیبلش پہلو کہ 40 سال تک اس طرح کی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی, تاریخ بالکل اس سے خالی ہے, یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید, اس کے بارے میں پھر ایک اور چیز جو بالکل اسٹیبلش ہے, یعنی جس کو آپ تاریخ میں مسلمہ طور پر ماننے پہ مجبور ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھ کے یہ کتاب دے دی گئی ہے. یہ 23 سال کے عرصے میں کم و بیش ہمارے سامنے آتی ہے. آپ نے قرآن جب وحی کی تفسیرات بیان کی, سیدنا موسیٰ کا واقعہ بیان کیا کہ بھی کس طریقے سے نبوت آتی ہے, تو میں قرآن ہی سے ایک اور جگہ کوٹ کر کے اور ایک مفکر کے حوالے سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اسی حوالے سے قرآن کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو جبریل امین نے کہا اقرا. ہم سب سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ قرات تو کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنے کو قرات کہتے ہیں. اس کو قول کہنا وغیرہ یا قل اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ بھی آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں یا تابعنی یا میرے پیچھے پیچھے پڑھیں, جبکہ ہمارا تصور یا جو جبریل امین لے کر آئے تو وہ لے کر کیا کوئی ریٹن فارم میں لے آئے, اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. کہ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ وحی ہوتی ہے نبوت, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جو فکر ہے یہ نبوت ہے, اس کے یعنی ایک حقیقت نبوت ہے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ملکہ نبوت ہے, جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ بھی فطرت کی ایک بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فطرتی طور پر فہیم ہونا, دانا ہونا, سمجھدار ہونا ہر ایک انسان کے بس کی بات ہے اور لوگ ہوتے ہیں. صرف نبوت یہ کرتی ہے کہ خدا کی طرف سے ایک خدائی تائید بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے نبوت نبیوں کے بارے میں کہ افمن کان علی بینۃ. تو یہ کیا وہ اس طرح کی چیزوں سے, باتوں سے یہ ملکہ نبوت ہونے کا ایک استدلال کرتے ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بینہ کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور معنی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک پیغمبر کی شخصیت کیا ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اس پر میں نے بھی لکھا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے خیر الناس ہوتے ہیں, بہترین انسان ہوتے ہیں, انسانی فطرت میں جو خصائص اعلیٰ ترین خصائص اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پائی جائیں گی نا, اس کے بغیر تو یہ تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا جا سکتا. لیکن ہم اس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم خارج میں کھڑے ہیں, اور خارج میں کھڑے ہو کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز صادر ہو رہی ہے کیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ اس کو ہم ایک غیر انسانی چیز قرار دے سکیں, وہ بشری معاملات سے اوپر اٹھ جائے, وہ ہمارے تجربات سے ماورا کوئی چیز ہے. اگر وہ ہے تو پھر اس کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, کہاں سے آئی ہے, پھر وہ بیانات سارے زیر بحث آ جائیں گے. یعنی وہی کیسے آتی ہے, پیغمبر کو کیا تجربات پیش آتے ہیں. اسی طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اقرا کہا انہوں نے, یہ خبر واحد ہے. اخبار احاد کو ہم اس موضوع میں لائیں گے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں, قرآن مجید میں تو 10 جگہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, اتلو لکھا ہوا ہے, اقرا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب پڑھ کے سناؤ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیے اپنی شاعری, تو وہاں کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ پڑھ کے سنائیں, آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں,
قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، جگہ جگہ میں نے تو اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. تو اس وجہ سے قرآن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پوری کی پوری روایت اس معاملے میں موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم زیر بحث ہی نہیں لائیں گے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں ہم نے کسی روایت کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اسٹیبلش ہسٹری، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ تاریخ کا وہ حصہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے،